کیا آپ بھی ان خوش قسمت خواتین میں سے ہیں جو اس سال حج کا فریضہ ادا کریں گی؟ اور اگر ابھی تک آپ اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس نہیں گئی ہیں تاکہ آپ اپنے پیریڈز کو مینج کر سکیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ ممتاز، آپ دیکھ رہے ہیں گائنی ٹاکس۔ ہم سب جانتے ہیں 18 مئی سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، 25 مئی سے 30 مئی تک مناسک حج جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، اور ہمارے ہاں سے اب کافی جو ہے وہ حج کے لیے جو لوگ ہیں وہ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے پاس ڈیلی جو ہے 3 سے 4 خواتین آتی ہیں جو کہ اپنے پیریڈ سے ریلیٹڈ پرابلم لے کر آتی ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں میڈیسن دے دیجئے تاکہ ہماری حج جو ہے وہ سیفلی ہو سکے، کہ حج کے دوران ان کو سپاٹنگ یا بلیڈنگ نہ ہو۔ اکثر کامنٹس میں بھی جو حالانکہ ڈیلیوری والے آبسٹیٹرکل ویڈیوز ہیں ان میں حج کے بارے میں جو دوائی استعمال کی جاتی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ کامنٹس آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ ہم ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں تاکہ آپ ڈیٹیل سے اس کو سمجھ لیں اور اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو فالو کر لیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ حج کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اکثر تو ایمرجنسی مجھے فونز آتے ہیں جو کہ اسپیشلی عمراز میں ہوتے ہیں کہ جی ہم پرسوں جا رہے ہیں یا 4-5 دن کے بعد جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی ایسی دوائی دیجئے کہ ہمارا عمرہ جو ہے وہ سیفلی ہو سکے اور کہیں سپاٹنگ بلیڈنگ نہ ہو اور کوئی پرابلم نہ ہو۔ سو اٹس ناٹ لائک دیٹ، پیریڈز از اے سائنس، اس کو ہم ابرپٹلی اور سڈنلی مینج نہیں کر سکتے بیکاز یہ ایک سائیکل کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں جو اپنے ڈیز کو پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انڈومیٹریم شیڈ ہوتی ہے۔ ایک سیف پیریڈ جو ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ اپنے پیریڈز کو سٹاپ کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو اپنی جو ڈیو ڈیٹ ہے اس سے ہفتہ یا 10 دن پہلے سے میڈیکیشن سٹارٹ ضرور کرنی ہوتی ہے، اور اگر اس سے بھی کم دن ہے تو ہم ڈوز کو ڈبل فارم میں دیتے ہیں تاکہ ایک آپ کو جو ہارمونز ہیں ہم ان کو بہت اسٹرانگلی جو ہے وہ سپریس کر سکیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی وہ خواتین آ کے ہمیں کہتی ہیں کہ جی ہم حج پہ جا تو رہے ہیں لیکن ہمارے پیریڈز ابھی ہو کے ختم ہو گئے ہیں، تو کیا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم وہ دوائی لیں کہ ہمارے پیریڈز پرولونگ ہو سکیں، پیریڈ سٹاپ ہو سکیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، کیونکہ جو اسپیشلی وہ خواتین جن کے تو پیریڈز ارریگولر ہیں، ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ان اناؤنسڈ آ جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے، لیکن جن کے ریگولر بھی ہیں ان کے لیے بھی میڈیکیشن لے کر جانا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ایک تو آپ کی جگہ چینج ہوتی ہے، آپ کا پانی چینج ہوتا ہے، آپ کا فوڈ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، ایموشنل سٹریس ہوتی ہے۔ بہت سی خواتین جیسے اپنے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ اپنے والدین کو چھوڑ کے جاتے ہیں جو جن کی شاید صحت ٹھیک نہیں ہے یا وہ بہت اولڈ ایج ہیں، تو ان کا دھیان جو ہے obviously they are worried کہ ہم جا تو رہے ہیں تو پیچھے سے وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے، سو وہ ایک ایڈڈ آن سٹریس ہوتا ہے۔ پھر ڈیفینیٹلی ایک فزیکل سٹریس ہے جو کہ حج میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ سو یہ سب سٹریس فیکٹرز مل کے آپ کے پیریڈز کو پری پون یا پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہمیں ڈائٹ کی بات کروں تو آپ صرف یہ رمضان کا ہی مہینہ دیکھ لیں، اس پہ میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ رمضان میں جو خواتین پورے روزے رکھتی ہیں ان کے سائیکلز نیکسٹ 2-3 منتھس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور وہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ایک تو آپ کی روٹینز چینج ہوتی ہے، آپ کی ڈائٹ چینج ہوتی ہے، اور آپ کی جو نیند ہے اس کا جو سائیکل ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ سو یہ سب فیکٹرز مل کے آپ کے جو حج ہے اس میں پرابلم کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو وہاں پر سپاٹنگ یا بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو اگر دیکھا جائے تو ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو بار بار بلائے، ہر سال بلائے، لیکن بہت سے موسٹلی جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ ونس ان اے لائف ٹائم ایک بلاوا ہوتا ہے، اور ویسے بھی آج کل جتنی مہنگائی ہے obviously بہت زیادہ لوگ ہر سال جانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ سو میں یہ چاہوں گی کہ اگر آپ جا رہی ہیں تو پلیز آپ ایک پراپر پروٹیکشن کے ساتھ جائیں تاکہ آپ کا جو حج کا فریضہ ہے وہ بغیر کسی حجت کے ادا ہو سکے۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ اپنے پیریڈ سے 7 دن یا 10 دن پہلے سے دوائی لینا شروع کریں تو یہ آپ کو ایک بہت سیف جو ہے وہ زون میں لے جاتی ہے کہ بہت زیادہ آپ سیف رہتی ہیں کہ وہاں پر آپ کو پیریڈز نہ تو سپاٹنگ ہوتی ہے نہ آپ کا حج ڈسٹرب ہوتا ہے۔
اب جو رجیم میں یوز کرتی ہوں وہ تھوڑی سی اسٹرانگر ہے، تھوڑی سی ایڈڈ آن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اکثر کولیگس جو ہے وہ یہ جو رجیم یوز کرتی ہیں وہ کرتی ہیں پرامیلیٹن ٹیبلٹ ہے، اس کا سب کو پتہ ہے کہ وہ صبح دوپہر شام کی ایڈوائز کرتی ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ریلیجسلی 2 گولیوں کے درمیان 8 گھنٹے کا وقفہ دینا ہوتا ہے. سو اگر آپ وہ نہیں دے سکتے، یعنی ایک گولی کے درمیان آپ نے 6 گھنٹے کا وقفہ دے دیا اور دوسری گولی کے درمیان آپ نے 12 گھنٹے کا وقفہ دے دیا، تو ایک ہارمونل سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور پھر بھی یہ چانسز ہیں کہ آپ کو سپاٹنگ یا بلیڈنگ ہو جائے. میں جو رجیم ایڈوائز کرتی ہوں اس میں پیشنٹ کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ ایک تو آپ نے اس کو موبائل پر ریمائنڈر لگانا ہے، 2 گولیاں صبح میں 2 گولیاں شام میں لینی ہیں. یعنی کہ جتنے اے ایم پہ آپ گولی لے رہی ہیں، اگر آپ صبح 7 بجے لے رہی ہیں تو رات کی گولی آپ نے 7 پی ایم پہ لینی ہے، تاکہ پراپرلی دونوں گولیوں کے درمیان ڈیلی کا 12 گھنٹے کا وقفہ ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک گولی صبح دوپہر شام لے رہے ہیں تو اکثر دوپہر کی گولی مس بھی ہو جاتی ہے، بیکاز ظاہر ہے آپ عبادات میں بزی ہوتے ہیں، آپ کا زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ مصروف ہوتے ہیں، تو وہ درمیان والی گولی جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے. بٹ اس کا نقصان آپ کو زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی سپاٹنگ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ 2 گولیاں صبح میں اور 2 گولیاں شام والی رجیم فالو کرتی ہیں تو ایک تو آپ کے لیے اس کو لینا ایزی ہے، نمبر آف جو ٹائمنگز فار ٹیکنگ دا ٹیبلٹ وہ کم ہے، اور ڈوز اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ آپ کو دوبارہ سے بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرتی. سو دوبارہ سے بتاؤں گی کہ آئیڈیلی آپ کو اپنی ڈیو ڈیٹ سے ہفتہ یا 10 دن پہلے سے اسی رجیم پہ، یعنی یہیں پر ہوتے ہوئے اپنے ملک میں اپنی جگہ پر ہوتے ہی اس کو شروع کر دینا چاہیے. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیریڈز اگلے ہفتے یا 10 دن میں آنے والے ہیں تو پلیز یا تو اس ویڈیو کو ہی فالو کرتے ہوئے آپ پرامیلیوٹ این کی 2 گولیاں صبح شام لینا شروع کر دیں، یا اپنی گائنیکالوجسٹ کو ضرور وزٹ کریں، اپنی ہسٹری کے بارے میں بتائیں، تاکہ اگر آپ کی کو ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ڈوز کو ایڈجسٹ ضرور کر دیں. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ چھوڑنی کب چاہیے، کہ جس دن ہم نے حج کر لیا کیا ہم اس دن اس کو چھوڑ دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر جب آپ یہ گولی لیتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کا سائیکل آتا ہے وہ ہیوی آتا ہے، ود کلاٹس آتا ہے اور تھوڑا پینفل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے سائیکل کو پرولونگ کیا ہوتا ہے. سو اگر آپ وہاں ہوں گی یا آپ فلائٹ میں ہوں گی اور آپ کو پیریڈز آ جاتے ہیں تو آپ بہت انکمفرٹیبل ہوں گی. سو میں اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ آرام سے جتنے دن وہاں ہیں یہ ٹیبلٹ لیتی رہیں، گھر آئیں 2-3 دن ریسٹ کریں اور چوتھے دن جا کے یہ ٹیبلٹ چھوڑیں، تاکہ آپ کو ایک ایڈیکویٹ ریسٹ مل سکے. ہمارے ہاں ایک بہت یہ ایک نارم ہے کہ جیسے ہی کوئی حج یا عمرے سے واپس آتا ہے تو ہم اگلے ہی دن پہنچ جاتے ہیں ان کو مبارکباد دینے. تو ظاہر ہے جو خواتین جو حج سے آتی ہیں، جب وہ مبارکباد کے لیے بہت سارے گیسٹس کو ریسیو کرنا ہوتا ہے، ان کو ملنا ہوتا ہے، تھکاوٹ اپنی جگہ، اور اگر ساتھ میں آپ کا سائیکل بھی ہیوی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کو بہت انکمفرٹیبل کر سکتا ہے. سو تیسرے یا چوتھے دن جا کے آپ یہ ٹیبلٹ چھوڑ سکتے ہیں. آخری کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ تو سائیڈ ایفیکٹس تو پیناڈول کے بھی بہت زیادہ ہیں. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ پچھلے دنوں ایک پیشنٹ میرے پاس آئیں جو کہ اسی طرح سے اپنا سائیکل جو ہے وہ اس کے لیے آئی تھی کہ مجھے پرولونگ کرنا ہے بیکاز میں حج پہ جا رہی ہوں. ان کے ساتھ ان کا 5 سال کا بیٹا تھا جو کہ فیڈر میں مرنڈا پی رہا تھا. سو جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ گولی مجھے دے رہی ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں، تو غیر ارادی طور پہ میری نظریں جو ہے اس بچے کے فیڈر کی طرف گئیں اور میں نے ان کو کہا کہ یہ بچہ جو اس وقت فیڈر پہ پی رہا ہے یہ اس کی ایج کے لیے اور اس کی باڈی کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے بجائے اس کے کہ جو آپ پرامیلیٹ این لیں گی. شاید وہ سمجھدار تھیں، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا. سو آپ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں جب ایک چیز کو لینا ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کے بینیفٹس اور اس کے جو نقصانات ہیں ان کو وے کرنا ہوتا ہے. اب یہ ونس ان اے لائف ٹائم جو ہے آپ کی ایک اپرچونٹی ہے. ہم یہ دوائیاں بچیوں کو دیتے ہیں، بڑی خواتین کو دیتے ہیں، ایون جنہوں نے حج پہ نہیں بھی جانا ہوتا لیکن ان کے سائیکلیکل پرابلمس ہیں تو بھی ان کو یہ دوائی دی جاتی ہے. 21 دن دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وداؤٹ بریک 3 ماہ یا 6 ماہ بھی دی جاتی ہے. سو اگر دیکھا جائے تو ان کے منیمل سے ہیڈ ایک ہوتا ہے، اس سے بلوٹنگ ہوتی ہے، تھوڑی سی گیسٹرس ٹربل ہوتی ہے. سو ان چیزوں کے لیے بھی ہم ساتھ میں آپ کو میڈیکیٹ کر دیتے ہیں. سو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کا کوئی نقصان ہوگا یا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا تو اس کو اوائڈ نہ کریں، بیکاز اگر آپ یہ نہیں لیں گی تو آپ کا حج کا جو فریضہ ہے وہ ڈسٹرب